اب میں گزارش کروں گا علامہ شکیل اختر جدون صاحب کو کہ آپ رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان ایبٹ آباد کے، آپ تشریف لائیں اور وحدت امت و یکجہتی فلسطین کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام رہنمایان امت، بالخصوص علامہ جواد نقوی صاحب اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، میں شکر گزار ہوں ان حضرات کا کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع پر اہم وقت میں اس مجلس کا انعقاد کیا اور ہمیں بھی اس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اس کانفرنس کا جو عنوان طے کیا گیا وہ وحدت امت اور یکجہتی فلسطین کے عنوان سے ترتیب دیا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اکثر حضرات یکجہتی فلسطین کے متعلق تو گفتگو کر رہے ہیں لیکن وحدت امت کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اصل ہے۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے ساتھ مکی لکھا ہوتا ہے اور کچھ کے ساتھ مدنی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات بھی موقع محل کے مطابق بیان کرنے کے ہوتے ہیں، کہ جب حالات مکی دور کے مماثل ہوں گے تو مکی صورتوں سے ہدایات لی جائیں گی، اور جب حالات مدنی زندگی کے مطابق ہوں گے تو اس کے مطابق احکامات اور آیات پڑھ کے سنائی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ گزرا ہے کہ 1400 سال تک یہ امت مسلمہ حکمران رہی ہے۔ حکمرانی کے زمانے میں قوم کا مزاج کچھ اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اقتدار کے دور میں اپنے مدارس، اپنی درسگاہوں کے اندر جو پڑھا پڑھایا اس کا اپنا ایک مزاج تھا، اس کا اپنا ایک طور طریقہ تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام تو ترقی پر ہے، تو کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے اپنے فرقے قائم کر لیں۔ اب وہ امت مسلمہ نام کی تھی، نیچے بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے، اور ان فرقوں سے عقیدت اور محبت اتنی پیدا ہوئی کہ وہ جو امت مسلمہ کے شعار تھے وہ ہم سے نکلتے چلے گئے، اور ہر فرقے نے اپنا ایک شعار اپنا لیا ہے۔ ہماری مسجدوں کے رنگ بھی ایک دوسرے کی مسجدوں سے الگ ہوتے ہیں، ہماری پگڑی کا سٹائل بھی ایک دوسرے کے فرقے سے جدا ہو گیا، ہماری چال ڈھال، ہنسنے کا طریقہ بھی دوسرے مسلک سے ہم نے الگ ایجاد کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم فرقہ در فرقہ ہو کے یہاں تک پہنچے کہ آج ہمیں فلسطین کا مسئلہ درپیش ہے۔ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، برطانیہ آپ کو بہت سارے مسائل دے کر گیا ہوا ہے۔ برطانیہ نے آپ کو کشمیر کا مسئلہ بھی دیا ہے، فلسطین کا مسئلہ بھی دیا ہے، ہندو مسلم فسادات کا مسئلہ بھی وہی دے کر گیا تھا، اور سارے مسائل جو آج آپ کے ہاں فرقہ وارانہ نوعیت کے ہیں یہ وہی دے کر گئے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے اصل کی طرف آنا ہوگا کہ ہم اپنا تعارف اور اپنا سٹائل فرقہ وارانہ عنوان سے نکال کے ذرا مسلمان بن کے دکھائیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہی کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اپنے اپنے فرقوں کے ساتھ محبت کوئی بری بات نہیں، اگر اپنے فرقے کی تعلیم دیتے وقت دوسرے فرقے کے متعلق رواداری بھی سکھائی جائے۔ ہمارے ایک بزرگ اسی کراچی شہر کے تھے، مفتی رفیع عثمانی صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے تخصص کے زمانے میں ایک استفتاء کا جواب لکھا اور اس کے آگے لکھ دیا محمد رفیع دیوبندی، اور یہ 1936 میں دیوبند میں پیدا ہوئے تھے، اس حوالے سے لکھ لیا کہ جب یہ فتویٰ میرے والد صاحب کے پاس تصدیق کے لیے لے جایا گیا، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا یہ دیوبندی نام کاٹ دو۔ تو میں نے کہا حضرت یہ تو میں نے اس لیے لکھا کہ میں پیدا وہاں ہوا ہوں۔ کہا نہیں، اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ آج کا دور وہ ہمارے اقتدار کا دور نہیں رہا، کسی زمانے میں ان مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ محبت اہل بیت یا محبت صحابہ، یہ سب ہمارے اکابر کی محبت ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو حضور کے اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں ادنا سا بھی کچھ شائبہ رکھتا ہو دل کے اندر؟ وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ان موضوعات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حوالے سے ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس دور کے مسائل اور احکامات نہیں ہیں۔ ہم بدقسمتی سے ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں
جو نہ مکی دور ہے اور نہ مدنی دور ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں جو اصطلاحات دیکھی ہیں، اگر ان میں دیکھا جائے تو یہ کتاب الفتن کا دور ہے، اس میں فتنوں کا دور ہے، اس میں وحدت امت کے پرچار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مسائل جو حق پر ہیں لیکن اس وقت ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، وحدت امت کو عنوان بنا کر اسی سے فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اسی سے ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے ہمیں اپنے اکابر یہ بتا کر گئے ہیں، بتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ آج ہم کیا اپنے مسلکوں سے اس حد تک دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں کہ ہم امت کی خاطر اپنے مسلکی رنگ اور بو کو چھوڑ کر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا تھا اس کو لے کر آگے بڑھیں؟ ایک والد کی اولاد میں اگر 6 بیٹے ہیں، ایک کا انداز چال میں اپنے باپ کی طرح ہوگا، ایک کا گفتگو میں اپنے باپ کی طرح ہوگا، ایک کی شباہت والد کی طرح ہوگی۔ ان کا یہ اختلاف باہم لڑائی کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو والد کی دی ہوئی چیزیں ہیں جو سب کو مل گئی ہیں۔ آج اگر کوئی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو یہ تو حضور کی نسبت سے رکھتا ہے، اگر کوئی صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو حضور کی نسبت سے رکھتا ہے۔ آج اگر کوئی توحید کی بات کرتا ہے وہ حضور کا پیغام سنا رہا ہے۔ آج اگر کوئی عشق مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، بنیاد تو سب کی ایک ہے، تو کیوں نہ یہ بات کی چیزوں میں الجھنے کے بجائے تھوڑا بنیاد کی طرف آ جائیں، اور جو تعارف اللہ اور اس کا رسول ہمیں دے کر گئے ہیں اس کو ہم اپنا لیں۔ وحدت امت کے سبق کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو 1.5 ارب مسلمانوں کے کسی ایک حصے پر اسرائیل جیسے ناجائز بچے کا حملہ کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن انہیں پتہ ہے، یہ پہلے سوچیں گے جن پہ حملہ ہو رہا ہے وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، وہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، تاکہ ہم ان کی حمایت کریں یا نہ کریں۔ اس لیے امت کو پیدا کرنا اور وحدت امت کے درس کو عام کرنا، یہی مسئلہ فلسطین کا حل ہے، اور یہ یقین کریں یہ ہمارے مدارس سے ہی حل ہوگا، اس کے علاوہ یہ کہیں سے حل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وحدت اس امت کے اس پیغام کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔